اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر، اس کا احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہم سب کو ایمان والی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندے پر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ایمان سے جو نسبت ہے وہ نسبت دنیا کی تمام نسبتوں سے زیادہ اہم اور افضل ہے۔ آج کے اس وقت میں ہم سب تمام لوگوں کو، پوری امت کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ آسمانی 4 کتابیں مشہور و معروف ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم۔ لیکن ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی بہت سارے صحیفے اللہ کی جانب سے نازل ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ تو ان تمام صحیفوں اور ان مشہور و معروف کتابوں کا جو مقتضا ہے وہ تقریباً بنیادی طور پر ایک ہے۔ وہ بنیادی طور پر جو مقتضا ہے، جو ایک ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن سے بھی ثبوت ملتا ہے، زبور، تورات، انجیل سے بھی ثبوت ملتا ہے، اور ان تمام صحائف سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنے بندے کو جو روئے زمین پر بھیجا تو وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا شمار عقل مندوں میں کرا کر اس روئے زمین سے واپس جائے۔ عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو اللہ کے عطا کردہ نظام کو اس کے منشا کے موافق اپنی زندگی میں اتار لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی جانب سے جتنے پیغامبر، رسول، انبیاء اس روئے زمین پر آئے ہیں، تقریباً ان تمام کی محنت کا جو ایک معیار ہے اور جو ایک مقصد ہے وہ بھی تقریباً ایک ہے۔ یعنی ہم سب غفلت کی چادر کو اتار پھینکیں اور روزانہ بلا ناغہ اپنا محاسبہ کریں کہ آج کے اس دن میں ہم نے کون سا کام اچھا کیا اور کون سا خراب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ یہ بھی کرتے رہیں کہ اللہ کی خوشنودی ہمیں کتنی میسر آئی۔ مراد ہے پختگی، مضبوطی اعمال کے اندر، اور اللہ رب العزت کے منشا کے موافق جتنا اللہ کا تقاضا جن کاموں کے کرنے کا ہے کما حقہ وہ ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہے ہم ان سے باز آ جائیں۔ دیکھو، ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے
اس کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھنے کے لیے اپنی زمین کی یعنی ذہن کی زمین کو تھوڑا سا ہموار کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک خاکہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا ہے، تو اس خاکی کے موافق بہت غور اور دھیان سے میری طرف توجہ کر کے اس خاکے کو سنیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل و دماغ اور ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ڈالے گا انشاءاللہ۔ خاکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرسری طور پر اس عنوان پر بات آئی تھی، لیکن آج تفصیلاً اس کو ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کما حقہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں رہ کر انسان کامیاب اگر ہونا چاہتا ہے تو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو یا آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو، دار العمل دنیا ہے۔ دار العمل کیا ہے بھائی؟ دنیا ہے۔ تو کامیابی کے لیے کامیابی دو طرح کی ہے، یعنی دو چیزوں سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر ایک شوق سے، نمبر دو خوف سے۔ مثال کے طور پر آپ لے لیجئے، ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک مدرسے کا طالب علم ہے جو اپنی تعلیم کے سفر کا آغاز کرتا ہے، تو آغاز کرنے والا وہی کامیاب ہوگا جس کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں گی۔ یا تو بچہ شوق سے پڑھے گا یا پھر خوف سے پڑھے گا۔ چاہے وہ شوق سے پڑھے تو بھی کامیاب، خوف سے پڑھے تو بھی کامیاب۔ اسی طریقے پر دنیا کا کوئی کام سیکھنے والا ہو، صنعت و حرفت کا سیکھنے والا ہو، کھیتی باڑی کا کرنے والا ہو، الغرض چاہے جو کام ہو، جس قبیل سے کیوں نہ ہو، انسان اپنا بزنس کرتا ہے تو بزنس میں بھی دو ہی طریقے ہیں، یا تو وہ بزنس شوق سے کرے گا یا پھر خوف سے کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ شوق سے کرے گا تو بھی کامیاب، خوف سے کرے گا تو بھی کامیاب۔ معلوم ہوا کہ یہ اصول اور قاعدہ طے شدہ اور مسلم شدہ ہے، اور جس طالب علم کے درمیان اندر یہ دونوں ہی باتیں نہ ہو، نہ تو شوق ہو نہ خوف ہو کسی کا، تو پھر ایمانداری سے بتاؤ وہ طالب علم سکسیسفل ہوگا؟ وہ کامیاب ہوگا؟ وہ اپنی منزل تک پہنچے گا؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے میں تھوڑا سا ذہن تبدیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بیٹھ کر گہرائی کے ساتھ اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ آخر ہمیں سدا اس دنیا ہی میں تو رہنا نہیں ہے، ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہے۔ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پلسرات ہے، یہ تمام چیزیں حق ہیں، اور ہماری نسبت چونکہ ایمان سے ہے تو ایمان والے کے لیے اس پر یقین لانا وہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اگر ان تمام باتوں پر یقین نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہم ذرا سا اپنے اوپر غور کریں کہ آج کا جو یہ آزادانہ قسم کا ماحول چل رہا ہے اور انسان دن بدن آزادی در آزادی اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے، تو پھر ایمانداری سے بتاؤ اس شریعت مطہرہ کا، دین کا، ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، نسبت عطا کی ہے ایمان سے، تو جب ایمان سے نسبت کی ہے تو پھر قرآن کریم کے احکامات
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طرائق وہ کس کے لیے ہوں گے؟ بولے زور سے، ہمارے لیے ہوں گے، کسی اور کے لیے ہوں گے؟ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم محنت اس قدر اختیار کریں تاکہ ہمارا مزاج دینی ہو جائے، ہماری آل اولاد کا مزاج دینی ہو جائے۔ اگر اس پر ہماری محنت نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں کہ بربادی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ دینی حمیت کا انسان کے اندر پورے طور پر مضبوط طریقے پر ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھو، دینی مزاج بنانے کے لیے اللہ کا تو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ کیا مطلب؟ اللہ ایمان والا کہہ کر بھی پکار رہا ہے اور پھر ایمان کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اس جملے سے مراد صرف یہ ہے کہ جس درجے کا تقاضا اللہ رب العزت کا دین کے متعلق اپنے بندوں سے ہے، جن کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی نسبت عطا فرمائی ہے، ان کو اس درجے کا ایمان اور اسلام اختیار کرنا چاہیے، اس میں پختگی اختیار کرنی چاہیے۔ اس پختگی کے آنے کا تعلق اس ایک سسٹم ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج جو ہمارا مزاج آزاد ہو چلا ہے، اس آزادانہ مزاج کا نقصان یہ ہے کہ آج ہمارا ماحول دینی نہیں رہا۔ یہ بڑی سچی حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، اس کو ہمیں قبول کرنا ہے۔ ہمارا مزاج دینی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اس ہمارے دیش کے اندر قانون سنویدھان وہ ہمارے دیش والا ہے، تو اس دیش والے قانون میں قرآن کریم کا جو قانون ہے وہ شامل نہیں ہے۔ تو جب شامل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم کے خلاف چل رہا ہے تو اس کے اوپر اپنے دین اور ایمان کی نسبت کا اس قدر گہرا اثر ہونا چاہیے کہ اس کی طبیعت میں دو چیزیں ہوں، یا تو شوق ہو یا خوف ہو۔ اب دونوں ہی چیزیں ہماری طبیعتوں کے اندر نہیں ہیں، نہ تو شوق رہا اور نہ خوف رہا، چونکہ دھر پکڑ کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، کھلے عام نماز چھوڑ رہا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اس نماز کے چھوڑنے پر احادیث میں اور اللہ کے قانون میں جو سزا ہے، جو دھر پکڑ ہے، اس پر ہمارے یہاں اس ملک میں عمل نہیں ہے۔ اس لیے انسان روز بروز اپنی اس غلطی پر پختہ ہے۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو قانون مستقل ہے کہ اس کو تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ دیا جائے گا اور اس کو مستقل حوالات میں بند کر دیا جائے گا، یہ ہلکا پھلکا خوف ہے۔ لیکن قرآن کا حکم ہے السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اللہ کی جو حدودات ہیں ان تمام حدودات کا نفاذ انسان کو اپنے دین اور ایمان کے اندر پختہ کرتا ہے۔ نماز چھوڑنے پر دھر پکڑ ہے، اس کی ایک حد ہے کہ اس کو محبوس یعنی قید کیا جائے گا، کئی روز تک اس کو باقاعدہ حوالات میں بند کیا جائے گا، اس سے باز پرس ہوگی تو نے اللہ کے اس حکم کو کیوں چھوڑا، تو تب جا کر طبیعت کے اوپر ایک اثر آئے گا۔ اس طرح کا نظام تو ہے نہیں۔ کوئی بھی معاملہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، لین دین کا ہے،
اپنا کسی بھی زندگی کے کسی بھی گوشے کا آپ ایک عمل اٹھا لیں اور گہرائی کے ساتھ سوچیں کہ ہمیں سمجھانے بجھانے والا مستقل ہے لیکن ہمارے اوپر اس طرح کا اثر نہیں ہے۔ اب ایک انسان غلط کام کرتا ہے تو کہیں سے کہیں تک کسی طرح کی روک ٹوک نہیں، کوئی نظام نہیں، تو وہ غلط کام کو چھوڑے گا کیسے؟ چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اور شیطان نے ذہن کے اندر یہاں تک پستی لا کر داخل کر دی کہ اگر صحیح معنی میں اس کو سمجھایا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے میاں ہمیں معلوم ہے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ہماری مرضی، ہم چاہے جو کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ٹوکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ اور پھر دوسرا جملہ کیا ملتا ہے معلوم ہے؟ کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ایسا ملتا ہے کہ نہیں ملتا سننے کو؟ میرے عزیز بزرگوں دوستو، قرآن سمجھیں، دین یعنی پوری بات ذہن میں بٹھائیں تاکہ ایسے الفاظ کے بولنے سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ ہماری حفاظت ہوگی تو ہمارے ایمان کی اور دین کی حفاظت ہوگی، ورنہ بعض الفاظ ایسے مہلک ثابت ہوتے ہیں کہ ان الفاظ کے زبان سے نکل جانے کے بعد دل سے ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب قرآن پر غور کریں گے تو جس آیت کے ٹکڑے کو، جس لفظ کو ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے کہ دین میں زور زبردستی نہیں ہے، اس آیت کی تحقیق بھی مکمل ہونی چاہیے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، وہ آیت کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے یا اس کا حکم کن لوگوں کے لیے ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم بیان فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر زبردستی نہیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ کے قرآن میں اللہ کی جانب سے تمام اپنے بندوں کے لیے احکامات موجود ہیں۔ ان بندوں کے لیے بھی ہے کہ جن کی نسبت ایمان سے نہیں ہے، اور ان بندوں کے لیے بھی ہے کہ جن کی نسبت ایمان سے ہے۔ اب ایمان والے بندوں کو اگر ثبوت پیش کرنا ہے تو اپنے بارے میں جو نازل شدہ کلام ہے اس سے ثبوت پیش کریں گے تو بات کے اندر جان پیدا ہوگی، روحانیت آئے گی۔ اور اگر انہوں نے اپنے لیے ثبوت اور دلیل اس کلام کو اختیار کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان تمام بندوں کے لیے نازل فرمایا ہے جو غیر ایمان والے ہیں، تو پھر وہاں سے بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہ لا اکراہ فی الدین اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو اس موقع سے نازل فرمایا کہ جب ہم اپنے کسی ایسے بھائی کی طرف دین کو، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے کلمے کی دعوت کو لے کر جائیں کہ جن تک وہ کلمہ نہیں پہنچا اب انہیں ہمیں وہ کلمہ پہنچانا ہے، تو وہاں اس جگہ پر ہمیں زور زبردستی نہیں کرنا، بلکہ اخلاق سے، محبت سے اور لجاجت کے ساتھ خوشامدانہ طریقے پر ہمیں اس کلمے کو پیش کرنا ہے تاکہ وہ اخلاق سے مرعوب ہو کر اور اس کلمے کی صداقت سے مرعوب ہو کر اس کلمے کو قبول کر لے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ حکم اللہ کا ان تمام بندوں کے لیے ہے، لیکن ثبوت میں کہاں پیش کیا جا رہا ہے؟ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین تو کہا، لیکن قرآن کریم کو پورا آپ پڑھ لیں، یہ نہیں کہا لا تنبیہ فی الدین۔ دین کے اندر زور زبردستی نہیں ہے، لیکن دین کے اندر سمجھانا، بجھانا، ڈرانا، تنبیہ کرنا یہ مستقل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری جگہ ایک حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈرائیے، آپ سمجھائیے، آپ تنبیہ کیجئے اپنے ماننے والوں کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو۔ اگر دینی سطح پر ان کے اندر کمزوری آ رہی ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں مل جل کر بیٹھنا چاہیے اور شانہ بشانہ قدم بقدم ملا کر اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کا دین متین، پاکیزہ نظام جو ہماری کامیابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اس کا نفاذ نہیں ہو رہا، یہاں دین چھوٹ رہا ہے، تو ہم سب کو فکر کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ جب پکڑ آئے گی تو عام طریقے سے آئے گی، چنے کے ساتھ گل بھی پسے گا۔
اسی لیے سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی بگاڑ ہے، کوئی بد تہذیبی ہے، کوئی بد خلقی ہے، بد کرداری ہے، بد عملی ہے، تو آپ بیٹھیں اور مل جل کر بیٹھ کر اس کو سمجھائیں، اس کو بجھائیں، اس کی اصلاح کی پرواہ کریں، اس کی فکر کریں، تاکہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ یہ اسٹرکچر ہے نظام کا، اس اسلام کا، یہ دینی نظام کا مکمل ایک نسخہ کیمیا ہے۔ محنتیں ہو رہی ہے مگر فقط اپنے اعتبار سے محنت ہو رہی ہے، قرآن کو مکمل سمجھ کر کوئی محنت نہیں کر رہا، اس لیے وحی کی برکات سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، یہ وقت بہت نازک وقت ہے۔ اس وقت میں ہمیں ہر قدم کو بڑا سنبھال کر رکھنا ہے۔ اپنے اوپر حضرت قاضی مجاہد الاسلام رحمت اللہ علیہ بڑے دین کے سپوت تھے، بہترین عالم دین تھے اور صاحب نسبت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو علم سے ایسا کوٹ کوٹ کے بھرا تھا کہ لوگ ان کو بحر العلوم کہا کرتے تھے، یعنی علم دین کا دریا۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر بیان کیا، اے مسلمانوں، تم سب سے پہلے ایک کام اپنے اوپر فرض اور واجب کر لو، اور وہ کام کیا ہے کہ دین ایک راستہ ہے، اس راستے پر تم مضبوطی کے ساتھ چلتے رہو، اس پر چلنا نہ چھوڑو۔ اگر تم نے چلنا چھوڑ دیا، ایک وقت آئے گا کہ اس کو لوگ بند کر دیں گے، اور اگر تم چلتے رہے تو اس چلنے کی برکت سے تمام وہ طاقتیں جو اس راستے کی مخالفت پر اڑی ہوئی ہے، ایک دن ان کو مجبور ہو کر اس راستے کو شاہ راہ عام بنا کر دینا ان کی مجبوری ہوگا۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، دین ایک راستہ ہے، شریعت ایک راستہ ہے، اور مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ اس راستے پر مستقل چلتے رہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مستقل نماز میں 5 وقتہ 5 نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی جانب، اور وہ کون سا سیدھا راستہ؟ وہ سیدھا راستہ کہ جس پر چلنے والوں پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، اور ہمیں محفوظ فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمیں بچا ایسے راستے کی جانب سے کہ جس پر چلنے والوں پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ لیکن ہم پڑھ تو رہے ہیں، اس پر غور نہیں کر رہے۔ اگر یہی غفلت رہی اور یہی لا تعلقی رہی اور یہی لاپرواہی رہی تو پھر ایمانداری سے بتاؤ، کیا قاضی مجاہد الاسلام رحمت اللہ علیہ کی وہ بات سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اس لیے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہمیں اپنے اوپر خود لاگو کرنا ہوگا، خود لازم کرنا ہوگا، اور مضبوطی کے ساتھ یہ عہد کرنا ہوگا کہ رب کائنات کا جو حکم ہمیں مل رہا ہے، ہمیں اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے، کیونکہ اس طرح کا نظام تو اب نہیں بن سکتا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے کہ جب وہ چاہے تو جس طرح کی فضا کو قائم کرنا چاہے تو کر دے۔ حالانکہ قرآن کا حکم ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مؤمن کامل ہو جاؤ۔ تو مومن کامل ہونے کی طرف یہ آیت ہمیں اشارہ دے رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی، اور اس کتاب پر جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء پر کتابیں اور صحائف نازل ہوئے، ان سب پر بھی ایمان لانا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو انکار کرتا ہے یعنی روگردانی کرتا ہے، عمل سے انکار یا زبان سے انکار، تو پھر وہ سن لے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بہت بڑی گمراہی ہے، اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
اللہ